اس میں ایک بوڑھے باپ کا بھی امتحان لیا گیا تھا. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا کتنا شدید امتحان، مگر وہ ثابت قدم رہے. بیٹے کی عمر صرف 7 سال کی. بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں تو مشورہ لیا تو بیٹے نے بھی وہی کہا کہ جو امر الہی ہو رہا اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. پہلے تو امتحان صرف باپ کا تھا، باپ نے بیٹے سے جب پوچھا تو بیٹا بھی شریک امتحان ہو گیا. اور اس کے بعد کیسا اولو العزم وہ بیٹا کہ باپ کو مشورہ دیتا ہے، ابا جان آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، بڑا سخت امتحان ہے، پرچہ بڑا سخت ہے، کہیں ہاتھ میں لرزش نہ ہو جائے، کہیں دل میں دھڑکن نہ پیدا ہو جائے. تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں تاکہ اس میں کوئی لرزش نہ ہو. ذرا سا آپ خیال کریں. بچے کی بات باپ کو سمجھ میں آ گئی. واقعہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد اس باپ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے ہوں گے. وہ سمجھ گئے ہوں گے انی اعلم ما لا تعلمون کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد مگر رب کو منظور تھا، جو وہ ہو گیا، ارادہ پا لیا گیا. ان کے کرنے والا جو کام تھا انہوں نے کر دیا، رب نے بچایا اور لا کے دمبا رکھ دیا، دمبا کٹ گیا، بات ختم ہو گئی. یہاں پر آپ یہ نہ سوچیں گے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ پر جو پٹی باندھی اس سے بھی دل کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. اگر آنکھ کھول کر کاٹتے تو یہ اور بھی ہمت، یہ اور بھی زیادہ زبردست دل کی قوت و توانائی کا اندازہ لگتا. آنکھ نہیں باندھنا تھا ایسے اولو العزم رسول کو. یقیناً ان کے ہاتھ میں لرزش نہیں آ سکتی تھی، ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی جو حکم ربانی سے انہیں روک دے. وہ معصوم ہیں، وہ آنکھ کھول کر کے بھی وہی کام کر سکتے تھے. مگر نہیں دوستو، خدا کی مصلحت کچھ اور تھی. اس لیے کہ اگر آنکھ کھول کے کرتے تو کوئی امتحان ہی نہ ہوتا، کوئی امتحان ہی نہ ہوتا. یہ تو آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا، آنکھ کی پٹی نے اسے امتحان بنا دیا. آنکھ کھلی ہوتی تو پھر تو وہ دمبا کٹتا ہوا دیکھتے، اس میں کون سے درد کی بات آتی، اس میں کون سی امتحان کی بات آئی. مگر آنکھ پر پٹی بندھی تھی، چھری دمبے پہ چل رہی تھی. وہ سمجھ رہے تھے بیٹا کٹ رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا کٹ رہا ہے. تو آنکھ کی پٹی ہی نے تو اسے امتحان بنا دیا. جب اس چیز کو آپ نے سمجھا تو بہرحال مگر بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا، بوڑھا باپ کامیاب ہو گیا زبردست امتحان میں.